الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی رسولہ المصطفیٰ وعلی عبادہ الذین ارتضی ومن بہداہم اہتدی وبآثار اہل المدینۃ اکتفی مثالہ وعلی ھذا قلنا اذا قطع ید السارق بعدما ہلک المسروق عنده لا يجب عليه الضمان لأن القطع جزاء جميع ما اكتسبه السارق بحث عموم كلمة ما فإن كلمة ما عامة تتناول جميع ما وجد من السارق وبتقدير إيجاب الضمان يكون الجزاء هو المجموع فلا يترك العمل به بالقياس على الغصب الدليل على عموم ما والدليل على أن كلمة ما عامة ما ذكره محمد رحمه الله تعالى إذا قال المولى لجاريته إن كان ما في بطنك غلاما فأنت حرة فولدت غلاما وجارية لا تعتق. اس پیراگراف کے اندر اس عام کی مثال بیان کی جا رہی ہے جس کے بعض افراد کو خاص نہ کیا گیا. تو عام غیر مخصوص منہ البعض کی مثال بیان کی جا رہی ہے. اس مثال کو سمجھنے سے پہلے حکم ایک مرتبہ واپس ذہن نشین کر لیتے کہ وہ عام جس کے بعض افراد کو خاص نہ کیا گیا ہو اس کا حکم کیا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا حکم یہ کہ یہ مفید یقین ہے، قطعی طور پر اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے. خاص کی طرح اس کا حکم ہے، اس پر عمل کو ترک کرنا جائز نہیں. جبکہ شواف حضرات ایسے عام کے بارے میں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ مفید یقین نہیں بلکہ مفید ظن ہے، لہٰذا اس کا رتبہ جو ہے وہ خبر واحد اور قیاس کی طرح ہے. چنانچہ اب یہ جو عام زیر بحث ہے اس کی مثال کو بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ جو اختلاف ہمارے اور شوافع کے درمیان ہے اس پر چند مسائل متفرع ہوتے ہیں، ان کو بیان کیا جا رہا ہے. پہلا مسئلہ ضمان کا مسئلہ ہے کہ اگر کسی چور نے چوری کی اور پھر جو چوری کیا ہوا مال ہے اس نے اس کو ہلاک کر دیا یا وہ ہلاک ہو گیا، اب اس کے پاس ہے نہیں، اس کی چوری سب کے سامنے آ گئی اور حاکم نے اس کی چوری کی وجہ سے اس کے ہاتھ کاٹے. اب ہاتھ کو کاٹ دیا گیا، لیکن اگر مال اس کے پاس موجود ہوتا نہیں تو اس کے لیے بات ضروری ہوتی کہ وہ چوری کیا ہوا مال بھی اصل مالک کو لوٹا دے. لیکن یہاں پر مال ہلاک ہو گیا ہے یا اس نے ہلاک کر دیا ہے، تو اب کیا اس مال کا تاوان، مال کا ضمان اصل مالک کو دینا ضروری ہے یا نہیں؟ یہ ہے مسئلہ. مسئلہ پھر سے ایک اور مرتبہ بیان کرتا ہوں کہ اگر کسی نے چوری کی اور مال مسروق اس کے پاس جمع ہوا، اصل مسئلہ تو یہ کہ اس نے چوری کی تو پھر اس چوری پر اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. ہاتھ کاٹے گئے تو پھر جو مال اس کے پاس موجود ہے اس کے لیے ضروری ہے یہ کہ وہ اس کو لوٹائے. اس پر علماء کا اتفاق ہے. بلکہ اگر اس نے مال بیچ دیا ہو، چوری کیا ہوا مال، یا اس نے چوری کیا ہوا مال کسی کو ہدیے میں دے دیا ہو، تو جس کو اس نے ہدیے میں دیا موہوب بھی، اس کو کہا جائے گا کہ بھائی واپس وہ مال دے دے اسے تاکہ وہ اس مال کو اصل مالک کی طرف لوٹا دے. یہ چوری کا مال ہے، کسی خریدار نے وہ مال خرید دیا تو مشتری کو کہا جائے گا کہ واپس وہ چوری کیا ہوا مال دے دے جس نے تجھے بیچا ہے اس کو، کیونکہ بیچنے والا چور تھا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیچا ہوا مال چونکہ چوری کیا ہوا ہے اس لیے اصل مالک کی طرف لوٹا دے. تو اصل مسئلہ یہ کہ چور جب مال چوری کرتا ہے نا، تو اگر مال اس کے پاس موجود ہو
یا یہ کہ اس نے اس کو بیچ دیا ہو یا ہدیے کے اندر دے دیا ہو، وہ واپس مال منگواوے اور اصل مالک کی طرف مال لوٹا دے۔ لیکن یہاں اس صورت کے اندر ہوا یہ ہے کہ چور نے مال چوری تو کیا، مال مسروق اس کے پاس جمع ہوا، لیکن یا تو اس نے اس کو ہلاک کر دیا یا وہ ہلاک ہو گیا، پھر اس کی چوری سب کے سامنے واضح ہوئی اور اس کے ہاتھ کاٹے گئے۔ اس کے ہاتھ کو کاٹا گیا، تو اب کیا چوری کیے ہوئے مال کا تاوان اور ضمان اس کو دینا ضروری ہے، یا یہ کہ جو ہاتھ اس کا کاٹا گیا یہ سزا کے لیے کافی ہے، اب مزید سزا یعنی ضمان اس پر لازم نہیں ہوگا؟ تو شواف حضرات یہ کہتے ہیں کہ چور کا ہاتھ کاٹا گیا، بہت اچھا، چوری کی اس نے، اس سے اس کا ہاتھ کاٹا گیا، لیکن اب مال اس نے چونکہ ہلاک کر دیا ہے، یا یہ کہ وہ ہلاک ہو گیا ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مال واپس مالک کی طرف لوٹا دے، اب مال لوٹانے پر وہ قادر نہیں ہے، تو اب اس مال کی قیمت تاوان وہ دے گا، اور اگرچہ اس کے ہاتھ کاٹے گئے، مزید اس کی سزا یہ ہوگی کہ وہ چوری کیے ہوئے مال کا ضمان بھی ادا کرے۔ امام شافعی دراصل یہ جو مسئلہ بیان کرتے ہیں وہ قیاس کے نتیجے میں بیان کرتے ہیں۔ امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ دیکھو، اگر کوئی آدمی کسی کا مال غصب کرتا ہے، دیکھو چوری اور غصب کے اندر فرق ہے، چوری کے اندر مال کو چپکے سے لیا جاتا ہے اور غصب کے اندر دادا گیری سے لیا جاتا ہے، سامنے والے کو مارا جاتا ہے یا یہ کہ اس کو چکما دیا جاتا ہے اور دادا گیری سے اس کے مال کو جبرن لیا جاتا ہے اس کے سامنے کہ اب یہ میرا، وہ کہے کہ بھائی میرا مال دے دے مجھے، وہ کہے کہ نہیں دوں گا، کیا کرے گا، میں تو نہیں دوں گا، تجھے جو کرنا ہو جس کو بلانا ہو بلا لے، یہ اب میرا، میں نے دیکھا کہ اچھی گاڑی ہے اس کی، میں نے چابی لے لی، اب یہ کہہ رہا ہے میری گاڑی دو، میں کہا نہیں ملے گی، بھائی کیوں گاڑی نہیں ملے گی؟ نہیں ملے گی، میری مرضی، بول کیا کرے گا تو؟ لڑ تو سکتا نہیں ہے میرے ساتھ، تیرے کو جو کرنا ہو، تیرے ابا کو بلانا ہو، جس کو بلانا ہو بلا لے، میں تو تیری گاڑی دینے والا نہیں۔ تو یہ میں نے کیا کیا؟ غصب کیا، دادا گیری۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی کا مال غصب کرتا ہے، کیا شریعت کے اندر اس کی اجازت ہے؟ تو اب اگر وہ مال ہلاک ہو گیا یا اس نے ہلاک کر دیا تو غاصب پر اس مال کا ضمان دینا لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح چوری جو ہے یہ غیر کے حق کے اندر اس کی اجازت کے بغیر تعدی کرنے، غصب کے اندر جس طرح غیر کے حق کو دبایا جاتا ہے، اس پر ظلم کیا جاتا ہے، اس کے مال کو لیا جاتا ہے، چوری کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر خفیہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، غیر کے حق میں تعدی ہوتی ہے۔ لہٰذا اس کے اندر بھی اگر مال ہلاک ہوا یا مال ہلاک کیا تو غاصب پر جس طرح ضمان واجب ہوتا ہے اس طرح چوری کرنے والے پر بھی ضمان واجب ہوتا ہے۔ شوافی نے اپنا مسئلہ قیاس کے نتیجے میں بیان کیا۔ احناف یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر چور کی سزا بیان ہوئی ہے، اور چور کی سزا بیان ہوئی ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ۔ یہ ہے وہ آیت جس کے اندر چور کی سزا بیان ہوئی ہے۔ اس آیت کے اندر بیان ہوا ہے کہ چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورتوں کے ہاتھوں کو کاٹو۔ یہ سزا ہے ان تمام جرائم کا جو چوری کرنے والے مرد نے کیے، جو چوری کرنے والی عورت نے کیے۔ چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورتیں، ان دونوں کے ہاتھ کاٹو۔ یہ سزا ہے ان دونوں کے ان تمام جرائم کا جو چوری کرنے والے مرد نے کیے، جو چوری کرنے والی عورتوں نے کیے۔ یعنی یہاں پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو آیت کے اندر یہ بات بیان ہوئی ہے کہ چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورتوں نے جو جرم کیے نا، ان جرموں کی سزا یہ ہے کہ ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔
یہاں اس آیت کے اندر ما ایک ایسا لفظ ہے جو عموم پر دلالت کرتا ہے. ما ایک ایسا لفظ ہے جو عموم پر دلالت کرتا ہے، یہ عام ہے، اور یہ ایک ایسا عام ہے جس میں بعض افراد کی تخصیص نہیں ہوئی، کہ کسی قرینے سے، سیاق و سبق سے یہ بات معلوم چلتا ہی نہیں ہے کہ یہاں پر ما کی تخصیص ہوئی ہے. تو ما کی یہاں پر تخصیص ہوئی نہیں ہے. یہ ما ایک معنی پر دلالت کرتا ہے، اور وہ معنی ایسے افراد پر مشتمل ہے جن افراد کو مراد لینا مقصود ہے. یہاں ما کے عموم کو اگر ہم دیکھیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ چور کا جب ہاتھ کاٹا جاتا ہے تو یہ ہاتھ کا کاٹا جانا اس کی جانب سے جتنے بھی جرم ہوئے نا اس کے لیے کافی ہے. اور وہ جرم خواہ چوری ہو، وہ جرم مال مسروق کو ہلاک کرنا ہو، یا اس کی ملکیت میں مال مسروق کا ہلاک ہو جانا ہو، جتنے بھی جرم اس کے کیے تمام جرموں کی سزا کیا کہ ہاتھ کو کاٹا جائے. یہاں ما کا عموم ان تمام جرائم کو شامل ہے جو چور کی جانب سے پائے جاتے ہیں. ان تمام جرائم کو شامل ہے جو چور نے اپنی جانب سے کیے. اگر چور کا ہاتھ ہم کاٹ لیں نے اس کے بعد مال مسروق کا ضمان بھی اس کے اوپر ہم واجب کر دیں تو یہاں پر سزا بجائے ایک ہونے کے مجموعے کی شکل اختیار کر رہی ہے. اور وہ مجموعہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ اس کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، اور نمبر 2 ضمان اس پر واجب ہو رہا ہے. حالانکہ قرآن کے اندر ما کا عموم یہ تقاضا کر رہا ہے کہ جتنے بھی جرم چور کی جانب سے ہوئے سب کے لیے سزا ایک ہی ہے، اور وہ ایک سزا کیا ہے؟ ہاتھ کا کاٹا جانا. اگر ہم اس پر مال کو واجب کرتے ہیں تو ما کے عموم پر یقینی طور پر عمل نہیں ہو رہا. حالانکہ ما کے عموم پر یقینی طور پر عمل کرنا ضروری ہے، یہ مفید یقین ہے. ہم اس پر عمل نہ کریں تو چلے گا، ایسا معاملہ نہیں ہے. عمل کرنا بہت ضروری ہے ما کے عموم پر. اور ما کا عموم یہ بتا رہا ہے کہ چور کی جانب سے جتنے بھی جرائم ہوئے سب کی سزا ہاتھ کاٹا جانا ہے. لہٰذا اس کی ملکیت میں مال مسروق ہلاک ہوا یا اس نے مال مسروق ہلاک کیا، اس نے چوری کی، جتنے بھی جرم کیے سب کی سزا ایک، اور وہ ہے کہ اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے. ضمان کو واجب کریں گے تو سزا ایک کے بجائے 2 ہو جائے گی، مجموعے کی شکل اختیار کرے گی، اور یہ ما کے عموم پر عمل کرنا کہلائے گا نہیں. اس لیے امام شافعی نے جو قیاس کیا ہے ہم اس قیاس کو چھوڑ دیں گے اور ما کے عموم پر عمل کریں گے. کہ قیاس ظنی ہوتا ہے، اس کے اندر غلطی کا احتمال ہے، وہ ما کا عموم جس کے اندر خصوصیت کا بالکل احتمال نہ ہو، وہ تو خاص کے درجے میں ہے، مفید یقین ہے، ہم اس کو ترجیح دیں گے قیاس وغیرہ کو. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو مزید ہماری طرف سے جواب یہ ملے گا کہ دیکھو عبد الرحمن ابن عوف کی ایک روایت ہے جو نسائی شریف کے اندر موجود ہے. اس روایت کے اندر ہے کہ جب حد قائم کر دی جائے تو چور پر ضمان واجب نہیں کیا جائے گا. عبد الرحمن ابن عوف کی روایت نسائی شریف کے اندر موجود ہے. اس کے اندر ہے کہ جب چور پر حد قائم کر دی جائے تو چور پر ضمان واجب نہیں کیا جائے گا. اس سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ چور پر ضمان واجب نہیں ہوگا، اس کی سزا ایک ہی ہے، اور وہ ہے یہ کہ اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے. اور اس روایت کو اگر دیکھا جائے تو اس روایت کے اندر اطلاق ہمیں ملتا ہے کہ خواہ اس نے مال ہلاک کیا ہو یا وہ ہلاک ہوا ہو، اپنی جانب سے تعدی ہو اس مال میں یا نہ ہو، کیا ہو یا ہوا ہو، جو بھی صورت اس پر ضمان واجب نہیں ہوگا. اس لیے ہمارا مذہب روز روشن کی طرح اس سے واضح ہو رہا ہے. اور نور الانوار کے اندر تو یہ بات ہے
کہ یہ جو آیت ہے نا فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا، اس میں لفظ جزا کفا کے معنی میں، لفظ جزا کفا کے معنی میں ہے، یعنی ادھر اصل اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چوری کرنے والے کے ہاتھ کو جب تم کاٹ لو نا تو یہ ایک ایسی سزا ہے جو چور کے لیے کافی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے قطع ید اس کے لیے کافی ہے، اور یہاں پر مال مسروق کی ہلاکت کی صورت میں اس کو کافی نہیں سمجھا جا رہا ہے، اس پر ضمان کو بھی واجب کیا جا رہا ہے۔ تو قرآن کے اس لفظ کی بھی مخالفت ہو رہی ہے یا نہیں؟ اس لیے ہم یہی کہیں گے کہ خواہ اس نے جتنے بھی جرم کیے اور مال مسروق اس کی ملکیت میں ہلاک ہوا، اس نے ہلاک کیا، جو بھی ہو، تمام کی سزا ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ ہم مزید اس پر ضمان کو واجب قرار نہیں دے سکتے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی غصب کرے اور پھر غصب شدہ مال اس کی ملکیت میں ہلاک ہو گیا ہے، اس نے ہلاک کر دیا، تو پھر اس پر ضمان واجب آتا ہے، اور غاصب نے جو غصب کیا ہے نا اس کی سزا حاکم اپنے اعتبار سے جو مناسب سمجھے دے گا۔ اگر بہت بدماش حاکم، بہت بدماش غاصب ہو جو سمجھانے سے بھی سمجھتا نہ ہو، دادا گیریاں بہت کھلی کرتا ہو، بہت بدماش، تو اگر ایسا ہے تو حاکم اس کو قتل بھی کر سکتا ہے، اس کے پیٹ کے اندر تلوار بھی داخل کر سکتا ہے، ورنہ حتی الامکان سمجھانے سے کام چلایا جائے گا، 2-3 ضربے لگائی جائیں گے، قتل کیا نہیں جائے گا۔ لیکن اگر بہت بدماش ہو تو شریعت کے اندر ہے کہ اس کو قتل بھی کر دیا جائے۔ ہاتھ کاٹنے ہیں نا، تو ہاتھ چور کے کب کاٹے جائیں؟ تو اس کے بارے میں ہمارے علماء فقہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت ہاتھ کو کاٹا جائے گا جب کم سے کم اس نے 10 درہم کی چوری کی، یا ایسے مال کی چوری کی اور جس کی قیمت 10 درہم کو ہوتی ہے، ورنہ اگر 10 درہم سے کم مال کی اس نے چوری کی تو پھر اس پر قطع ید نہیں ہوگا۔ ہاں، اس سے زیادہ کی اگر چوری کی تو قطع ید ہوگا، لیکن کم سے کم مال جو اس نے چوری کیا اس کی قیمت 10 درہم کی ہونی چاہیے، تب اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، ورنہ ہاتھ کاٹا نہیں جائے گا۔ اور ہاتھ جب کاٹیں گے تو پہنچے سے کاٹیں گے، نہ اس سے نیچے نہ اس سے اوپر۔ مجنون اور بچہ اس نے اگر چوری کی تو ان کے ہاتھ کاٹے نہیں جائیں گے، اگر انہوں نے چوری کی تو ان کے ہاتھ کاٹے نہیں جائیں گے۔ اگر کسی شبے کی وجہ سے کسی آدمی کا ہاتھ کاٹے نہ جائیں کہ بھئی شبہ ہو رہے، شبے کی وجہ سے حدود جو ہوتی ہے وہ ساکت ہو جاتی ہے۔ تم لوگ فقہ کے اندر پڑھ بھی چکے ہو نہ آگے پڑھو گی بھی، کہ حدود جو ہوتے ہیں نا وہ کسی شک اور شبے کی وجہ سے، خواہ وہ کتنا معمولی شبہ اور معمولی شک بھی کیوں نہ ہو۔ تو اگر کسی چور نے چوری کی، مال مسروق جو اس کے پاس تھا وہ ہلاک ہو چکا، لیکن کسی شبے کی وجہ سے اس کے ہاتھ کاٹے نہیں گئے، تو اب اس پر مال کا ضمان آئے گا؟ ہاں، اب اس پر مال کا ضمان آئے گا، کیونکہ اب اس کے ہاتھ کاٹے نہیں گئے نا، تو اب مال کا ضمان وہ دے گا۔ مال کا ضمان اس کے لیے دینا واجب اور ضروری ہے۔ چور اگر پہلی مرتبہ چوری کرے تو پہلے اس کا دانا ہاتھ کاٹیں گے اور اس کو نصیحت کریں گے کہ بھائی اب چوری مت کرنا، لیکن واپس وہ چوری کرتا ہے تو اب اس کا بایاں پیر کاٹیں گے، نصیحت کریں گے کہ بھائی اب چوری مت کرنا۔ واپس چوری کرتا ہے تو پھر اس کو قید کے اندر بند کر دیں گے، جیل کے اندر ڈال دیں گے، اور اس کو جیل کے اندر رکھیں گے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ نہ اگر توبہ نہیں کرتا، واپس کہتا ہے کہ چوری کروں گا، تو موت تک وہاں پر ہی سرے، کوئی حرج نہیں۔ توبہ کر لیتا ہے تو پھر حاکم اس کو رہا کر دے گا، لیکن اگر توبہ نہیں کرتا تو پھر موت تک بھی وہ جیل کے اندر رہے گا۔ شریعت کے اندر یہ حکم ہے۔ آگے صاحب اصول الشاشی یہ بات بیان کرتے ہیں کہ ہم نے فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا میں ماں کے عموم سے استدلال کیا، اور یہ بات ثابت کی کہ ماں اپنے افراد کو شامل ہے اور بغیر کسی خصوصیت کے پورے افراد پر دلالت کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ چور کی جانب سے جتنے بھی جرائم ہوں، خواہ وہ مال مسروق کی ہلاکت ہو، خواہ وہ چوری ہو،
ان تمام گناہوں کی سزا یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں. چوری کرنے والے مرد کا ہاتھ کاٹا جائے, چوری کرنے والی عورت کا ہاتھ کاٹا جائے. اس کی دلیل کیا ہے؟ تو صاحب اصول الشاشی کہتے ہیں کلمہ ماں کے عموم کی دلیل وہ مسئلہ ہے جس کو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا. اب سب سے پہلے تو میں یہ بات بیان کر دوں کہ امام محمد کا قول کیوں حجت ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو امام محمد امام فقہ تو تھے ہی, ان کا فقہ تو مشہور ہے, فقہ کے اندر ان کی بات قبول کی جائے گی, لیکن ساتھ ساتھ امام لغت بھی تھے, لغت کے بڑے امام تھے. وہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو وراثت کے اندر مجھے 30,000 درہم یا دینار ملے تھے. اس 30,000 درہم یا دینار جو مجھے ملے تھے نا, اس میں سے آدھا مال میں نے حدیث اور فقہ کی تحصیل میں لگا دیا, اور آدھا مال جو تھا نا تقریباً 15,000 درہم یا دینار میں نے لغت اور شعر کے اندر اس مال کو خرچ کر دیا. تو لغت اور شعر کی تحصیل میں اتنا سب مال خرچ کیا, تو لغت کے امام ہوں گے تبھی تو مال خرچ کیا, نے کچھ حاصل کیا ہوگا تبھی تو اتنا سب انہوں نے پیسہ اس کے لیے خرچ کیا. آپ سمجھ رہے ہو نا؟ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے امام ہونے کی طرح لغت کے بھی بڑے امام تھے. لہٰذا اگر وہ کسی مسئلے سے یہ بات بتا رہے ہوں کہ ماں عموم کے لیے آتا ہے تو امام محمد کی بات مانی جائے گی. اور انہوں نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے جس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ ماں عموم کے لیے آتا ہے. اس لیے ہم نے کہا کہ یہاں پر ماں عموم کے لیے ہے, لہٰذا چور کی جتنے بھی جرائم ہیں تمام کی سزا قطعیت ہے, اس پر ہم مزید کوئی سزا برائیں گے نہیں, یہ سزا اس کے لیے کافی ہے. امام محمد نے مسئلہ یہ بیان کیا کہ اگر آقا اپنی باندی سے کہے انکان ما فی بطنی کی غلامن فانت حرہ, کہ اگر جو کچھ تیرے پیٹ میں ہے وہ لڑکا ہے تو تو آزاد ہے, لیکن پھر اس باندی نے لڑکا جنا نے ساتھ ساتھ لڑکی بھی جنی, تو اب کیا وہ آزاد ہوگی یا نہیں؟ تو امام محمد کہتے ہیں اس کو آزاد نہیں کیا جائے گا, اس لیے کہ اس نے باندی کی آزادی کو کس چیز پر موقوف کیا تھا؟ تیرے پیٹ کے اندر موجود سارا کا سارا اگر لڑکا ہو تو آزاد, لیکن اگر تیرے پیٹ کے اندر موجود سارا کا سارا لڑکا نہیں ہے تو آزاد نہیں. ماں عموم کے لیے آ رہے کہ تیرے پیٹ کے اندر موجود سارا کا سارا لڑکا ہونا چاہیے تو آزاد, لیکن اب اس نے ایک ہی حمل سے لڑکا بھی جنا اور لڑکی بھی جنی. معلوم ہوا اس کے پیٹ کے اندر سارا کا سارا لڑکا نہیں تھا بلکہ لڑکے کے ساتھ لڑکی بھی تھی. تو جس چیز پر حریت کو آقا نے موقوف کیا تھا وہی چیز جب پائی نہیں جائے تو حریت یعنی نتیجہ کس طرح حاصل کیا جائے گا؟ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ماں عمومیت کے لیے ہے, جس طرح یہاں پر ماں عمومیت کے لیے ہے اسی طرح قرآن کے اندر بھی ماں عمومیت کے لیے ہوگا. آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ مسئلہ واضح ہوا. اب ترجمہ کر لیتے ہیں اور پھر آگے کا مسئلہ بھی پڑھ لیتے ہیں. اس کی مثال یعنی اس عام کی مثال جس سے بعض افراد کو خاص نہ کیا گیا ہو آپ لوگوں کے سامنے بیان ہو رہی ہے. چنانچہ صاحب اصول الشاشی نے کہا وَعَلَى هَذَا قُلْنَا, اسی بنا پر ہم نے کہا. کس بنا پر ہم نے کہا؟ کہ عام جس میں سے بعض افراد کی تخصیص نہ ہوئی ہو یہ یقین کا فائدہ دیتا ہے, مفید یقین ہوتا ہے, اس کے اندر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے. اسی بنا پر ہم نے کہا کہ جب چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے اس کے پاس مال مسروق کے ہلاک ہو جانے کے بعد, جب چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے اس کے پاس چوری کیے ہوئے مال کے ہلاک ہو جانے کے بعد تو اس پر اب مزید ضمان واجب نہیں ہوگا, اس لیے کہ ہاتھ کا کاٹا جانا یہ ان تمام جرائم کی سزا ہے جس کو چور نے کیا. کلمہ ماں کے عموم کی بحث, اس لیے کہ ماں کا کلمہ عام ہے, یہ ان تمام جرائم کو شامل ہوگا جو چور کی جانب سے پائے گئے. ضمان کو واجب کرنے کی صورت میں
سزا بجائے ایک ہونے کے مجموعے کی شکل اختیار کر جائے گی، یعنی سزا قطعیت بھی ہوگی اور قطعیت کے ساتھ ساتھ زمان بھی ہو جائے گا۔ چنانچہ اس پر عمل کو چھوڑا نہیں جائے گا غصب پر قیاس کی وجہ سے، غصب پر قیاس کی وجہ سے اس عام پر عمل کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ ماں کے عموم پر دلیل اس بات پر کہ ماں کا کلمہ عام ہے، وہ بات ہے جس کا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ جب آقا اپنی باندی سے کہے کہ اگر جو کچھ تیرے بطن میں ہے، تیرے پیٹ میں ہے، سارا کا سارا لڑکا ہے تو آزاد ہے، پھر اس نے لڑکا بھی جنا اور لڑکی بھی جنی تو آزاد اس کو نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس کے پیٹ کے اندر سارا کا سارا لڑکا تھا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ وَبِمِثْلِهِ نَقُولُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ عَامٌ فِي جَمِيعِ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ مِنْ ضَرُورَتِهِ عَدَمُ تَوَقُّفِ الْجَوَازِ عَلَى قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ وَجَاءَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ قَالَ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَعَمِلْنَا بِهِمَا عَلَى وَجْهٍ لا يتغير به حكم الكتاب بأن نحمل الخبر على نفي الكمال حتى يكون مطلق القراءة فرضا بحكم الكتاب وقراءة الفاتحة واجبة بحكم الخبر۔ ایک اور مرتبہ پڑھ لو۔ وبمثله نقول في قوله تعالى فاقرؤوا ما تيسر من القرآن فإنه عام في جميع ما تيسر من القرآن من ضرورته عدم توقف الجواز على قراءة الفاتحة وجاء في الخبر أنه قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فعملنا بهما على وجه لا يتغير به حكم الكتاب بأن نحمل الخبر على نفي الكمال حتى يكون مطلق القراءة فرضا بحكم الكتاب وقراءة الفاتحة واجبة بحكم الخبر۔ بہت آسان مسئلہ ہے۔ صاحب اصول الشاشی کی یہی خصوصیت ہے کہ مشکل ترین اصول وہ اتنی زبردست مثالوں کے ذریعے سے سمجھا دیتے ہیں کہ بات پوری کی پوری دل کے اندر اتر جاتی ہے۔ اتنا عظیم کارنامہ کر لینے کے بعد بھی انہوں نے اپنا نام کسی کے سامنے ظاہر کیا نہیں۔ کتنے اللہ والے ہوں گے، للہیت ان کے اندر کتنی زیادہ ہوگی۔ ایران کے اندر ایک شعر شاعری کا مسابقہ ہوا، اس کے اندر ایک شاعرہ بھی تھی جس نے پردے کے ساتھ رہتے ہوئے کچھ شعر شاعری پیش کی۔ اتنی اچھی شعر شاعری اس نے پیش کی کہ ایران والے کہنے لگے کہ آپ ذرا ہمارے سامنے اپنا تعارف پیش کریں، آپ کون ہے کہ اتنی اچھی شعر شاعری کر لیتی ہو۔ تو اس عورت نے مزید شعر شاعری کی، اور شعر شاعری کے اندر اس نے یہ کہا کہ میری مثال پھول کے اندر موجود خوشبو کی طرح ہے کہ وہ نظر آتی نہیں ہے لیکن ہوتی ضرور ہے۔ اگر تمہیں مجھے دیکھنا ہی ہے تو کہ میرے کلام کے اندر تم مجھے دیکھ سکتے ہو۔ صاحب اصول الشاشی بھی اسی طرح ہیں کہ ان کی مثال بھی پھول کے اندر موجود خوشبو کی طرح ہے، جو ہوتی ہے ضرور لیکن نظر نہیں آتی۔ ہم بہت شوق رکھتے ہیں کہ بھائی اتنی اچھی کتاب آپ نے لکھی، آپ ذرا ہو کون، اپنا چہرہ بھی ذرا دکھا دو، اپنا نام ہمارے سامنے واضح کر دو۔ تو صاحب اصول الشاشی زبان حال سے ہمارے سامنے کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں مجھے دیکھنا ہی ہے تو میرے کلام کے اندر تم مجھے دیکھ سکتے ہو، پڑھ لو میری کتاب، تم کو میرے بارے میں اچھی واقفیت حاصل ہو جائے گی۔ یہاں اس عام کی مثال دی جا رہی ہے جس میں بعض افراد کی تخصیص نہیں ہوئی۔ وہ عام جو ہے نا اپنے پورے مدلول پر مکمل طور پر دلالت کرتا ہے، سارے افراد پر دلالت کرتا ہے۔ ہمارے مسلک کے اندر ایسے عام کا حکم یہ ہے کہ وہ مفید یقین ہوتا ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ہم اس کے اوپر عمل کرنے کے اندر بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹتے، کوتاہی نہیں کرتے، ہم پورا کا پورا عام پر عمل کرتے ہیں۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ اس آیت کا ترجمہ ہوتا ہے اس قرآن کا حصہ نماز میں پڑھ لیا کرو جو آسان ہو۔ قرآن کے اندر ہے فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ کہ نماز کے اندر قرآن کا وہ حصہ
पढ़ लिया करो जो कुरान का हिस्सा आसान है। तुम्हें जो कुरान का हिस्सा आसान लगे उस हिस्से को तुम नमाज में पढ़ लिया करो। देखो मसला ये है कि अहनाफ के नज़दीक सूरे फातिहा को नमाज के अंदर पढ़ना फ़र्ज नहीं है, और शवाफ़ी के नज़दीक नमाज की हर रकात के अंदर सूरे फातिहा को पढ़ना फ़र्ज और बहुत ज़रूरी है। अगर सूरे फातिहा का एक हर्फ भी छोड़ दिया ने तो इमाम शाफी के नज़दीक नमाज ही नहीं होती। पूरी की पूरी सूरे फातिहा पढ़ना ज़रूरी होता है, फ़र्ज होता है। तो मसला आप लोगों को समझ में आ गया। इमाम अबू हनीफ़ा और अहनाफ के यहाँ नमाज के अंदर फातिहा को पढ़ना फ़र्ज नहीं है, जबकि शवाफ़ी के यहाँ नमाज की हर रकात के अंदर सूरह फातिहा को पढ़ना फ़र्ज है, बहुत ज़रूरी है। उसके एक हर्फ को भी अगर छोड़ दिया जाएगा तो उनके नज़दीक नमाज नहीं होगी। पूरी की पूरी सूरह फातिहा पढ़ना ज़रूरी और फ़र्ज है। शवाफ़ी कहते हैं कि एक हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो मनक़ूल है, ला सलात इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब, कि नमाज नहीं होती मगर उस वक्त जबकि सूरह फातिहा को पढ़ लिया जाए। ये हदीस बिल्कुल सही है और सही है। सराहत के साथ और सेहत के साथ ये हदीस ये बात बयान कर रही है कि नमाज के अंदर सूरह फातिहा को पढ़ना फ़र्ज है, बहुत ज़रूरी है। अगर सूरह फातिहा नहीं पढ़ेंगे तो नमाज ही नहीं होगी। फ़र्ज की शान ऐसी हुआ करती है कि उसके बगैर नमाज नहीं होती, इसलिए सूरह फातिहा को पढ़ना फ़र्ज है। अहनाफ कहते हैं कि हदीस तो अपनी जगह पर है, लेकिन हम कुरान के अंदर देखते हैं तो कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज के अंदर किरात का हुक्म दिया है, और कितनी किरात का हुक्म दिया है उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने लफ्ज़ माँ को इस्तेमाल किया। फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, के नमाज के अंदर कुरान की इतनी किरात कर लिया करो जो आसान हो। यहाँ पर जो माँ है ना, ये उमूमियत पर दलालत करता है, पूरे कुरान को ये माँ शामिल होगा। यानी यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि कुरान के अंदर जोन सी भी सूरत तुमको आसान लगे, खाओ फिर वो सूरह फातिहा हो या वो सूरह फातिहा ना हो, कोई दूसरी सूरत हो, कुरान जिस पर बोला जाए और कुरान का इतलाक़ उस किरात पर अगर हो तो उतनी मिक़दार पढ़ना तुम पर ज़रूरी है। इसमें कोई तख़सीस नहीं है कि सूरह फातिहा ही पढ़नी है। कुरान के अंदर जो भी हिस्सा तुमको आसान लगे, खाओ अब वो सूरह फातिहा हो या वो सूरह फातिहा ना हो, मुतलक किरात तुमको करनी है। इसलिए अहनाफ ये कहते हैं कि माँ जो है तो उमूम पर दलालत करता है, खुसूस पर दलालत करता नहीं है। ये नहीं कहता कि सूरह फातिहा पढ़ो, बल्कि ये कहता है कि कुरान पढ़ो। इसलिए हम कहते हैं कि मुतलक किरात फ़र्ज है। कुरान पढ़ लेना थोड़ा बहुत ये फ़र्ज है। इसमें हम सूरह फातिहा की तख़सीस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर माँ का उमूम इस बात का तकाज़ा कर रहा है कि इसके अंदर किसी चीज़ की तख़सीस ना हो। किरात करनी है कुरान की, का वो कुरान का जौन सा भी हिस्सा हो, जौन सा भी हिस्सा हो, ये माँ की उमूमियत का तकाज़ा है। आपको बात समझ में आ गई। अब हम शवाफ़ी से कहते हैं कि अगर तुम्हारी खबर वाहिद पर हम अमल करेंगे और सूरह फातिहा की किरात को हम फ़र्ज करार दे देंगे तो कुरान के उमूम पर अमल करना यकीनी तौर पर साबित नहीं होगा ना। हालांकि कुरान के उमूम पर यकीनी तौर पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर इसके ख़िलाफ़ एक खबर वाहिद आएगी भी नहीं तो हम उस खबर वाहिद को छोड़ देंगे, लेकिन छोड़ेंगे उस वक्त जब किताबुल्लाह के आम और खबर वाहिद के माबिन तत्बीक मुमकिन ना हो, तब हम खबर वाहिद को छोड़ेंगे। वरना अगर किताबुल्लाह के आम और खबर वाहिद के माबिन तत्बीक मुमकिन है ना, तो फिर हम ऐसे तरीके से
تطبیق دونوں کے درمیان کر دیں گے کہ کتاب اللہ کے عام کے حکم پر کوئی رد و بدل ہونا نہیں چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ دیکھو، سب سے پہلی بات تو لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب والی جو حدیث ہے نا، اس کو ہم کمال پر محمول کر سکتے ہیں۔ یعنی یہاں پر فاتحہ کے ترک پر جو نماز کی نفی کی جا رہی ہے وہ نفس نماز کی نفی نہیں ہے، کمال نماز کی نفی ہے۔ یعنی سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا نہیں چاہتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز تو ہو جاتی ہے لیکن کامل نماز نہیں ہوتی۔ نماز کے اندر ایک نقص رہ جاتا ہے کہ اب اس نقص کو پر کرنا ضروری ہے، اور وہ پر ہوگا سجدہ سہو کے ذریعے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر جو لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب میں جو حرف لا ہے نا، یہ لا نفی کمال پر محمول ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا نہیں چاہتے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، بلکہ نماز تو ہو جاتی ہے، جیسا کہ قرآن کا عام اس بات کا تقاضا کرتا ہے۔ قرات کر لی اگرچہ وہ سورہ فاتحہ کی نہ ہو، کافی ہے، لیکن اللہ کے نبی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ بہت عظیم سورت ہے۔ مشائخ نے کہا ہے کہ اللہ کے بڑے ناموں میں سے ایک نام ہے، بلکہ بہت سے مشائخ نے تو یہ بات کہہ دی ہے کہ سورہ فاتحہ اسم اعظم ہے، کہ جو آدمی سورہ فاتحہ پڑھ کے جو بھی دعا مانگنا چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول کریں گے۔ اسم اعظم ہے یہ، تو بہت اونچی صورت ہے۔ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ایسا نہیں، اس کے بغیر نماز کامل نہیں ہوتی، یعنی ہو تو جاتی ہے لیکن اس کے اندر کمال نہیں آتا۔ تو اب جب حدیث کا معنی یہ ہے تو معلوم یہ ہوا کہ مطلق قرات کرنا فرض ہے، خواہ وہ سورہ فاتحہ کی ہو یا اس کے علاوہ کی ہو، لیکن فاتحہ کی قرات کرنا واجب ہے، کہ اگر قرات فاتحہ کی کر لی تو نماز کامل ہوگی، نہ اگر فاتحہ کی قرات کبھی نہیں کی، بھولے سے چھوڑ دی، تو اس صورت میں نماز ہو تو جائے گی لیکن نقص کے ساتھ ہوگی، اور اس نقص کی تلافی سجدہ سہو کے ذریعے ہوگی۔ تو اب اس صورت میں ہم کتاب اللہ کے عام پر بھی عمل کر رہے ہیں اور خبر وحی پر بھی عمل کر رہے ہیں، اور ایسے طریقے سے عمل کر رہے ہیں کہ کتاب اللہ کے عموم پر کوئی رد و بدل لازم نہیں آ رہا۔ تو اس طرح ہمارا کرنا صحیح ہوا یا نہیں؟ اور ایک بات میں بتاؤں، اب ایک سوال تو یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کو جو شوافی کی جانب سے دلیل بنایا گیا ہے اس بات پر کہ قرات فاتحہ فرض ہے، یہ دلیل دینا صحیح بھی ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ دیکھو یہاں پر اس حدیث کے اندر یہ بات بتانی مقصود ہے ہی نہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، بلکہ تمام حدیث کے طرق جب جمع کیے جاتے ہیں تو حدیث کا کون سا ترجمہ صحیح ہوتا ہے معلوم ہے؟ یہ ترجمہ صحیح نہیں کہ سورہ فاتحہ اگر نہیں پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی، بلکہ اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھو گے تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ یعنی یہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ عام متن یہ کیا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، حالانکہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ بھی اگر نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہوگی۔ یعنی یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی نے بالکل قرات نہیں کی، حتیٰ کہ سورہ فاتحہ کی بھی قرات نہیں کی جو سب کرتے ہیں، تو اس کی نماز نہیں ہوئی۔ تو پھر یہاں پر اس حدیث کا تعارض کتاب اللہ سے لازم آ ہی نہیں رہا، تو پھر تو تمام حل ہمارے سامنے واضح ہو ہی جاتے۔ خیر، یہاں پر ہم نے عام کو خبر واحد پر ترجیح دی، عام کے اندر اپنوں نے بالکل کوئی رد و بدل نہیں کیا۔ ہاں، رد و بدل اگر کرنا تھا تو خبر واحد پر کر لیا، اور اس طرح رد و بدل کیا کہ اگر ماننا ہی ہو کہ اس کا معنی یہ ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، پہلے تو یہاں پر ایک سوال ہے کہ کیا یہ معنی ہے؟ کیونکہ بہت سے محدثین کہتے ہیں کہ یہاں پر معنی ہے کہ فاتحہ کے بغیر بھی نماز نہیں ہوتی، تو پھر کوئی تعارض والی بات نہیں۔ لیکن اگر یہ معنی لینا ہو کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو ہم کہیں گے یہاں پر نماز نہیں ہوتی یعنی کامل نماز نہیں ہوتی۔ تو اس صورت میں یہ معنی ہمارے سامنے واضح ہو جاتا ہے کہ نماز تو ہو جاتی ہے مطلق قرات سے، فرض قرات سے،
لیکن اس کے اندر کمال اس وقت آئے گا جب سورہ فاتحہ کی قرات ہو. اس لیے سورہ فاتحہ پڑھنا بھی بہت ضروری اور واجب ہے. اگر چھوڑ دے سورہ فاتحہ کو پڑھنا تو چلو نماز ہو تو جائے گی, کچھ کام کرنے پڑیں گے سجدے سہو وغیرہ تو نماز ہوگی, لیکن پڑھ لو سورہ فاتحہ تو نماز پوری کی پوری مکمل ہوگی. ٹھیک ہے, اب چند سوالات ہیں, ان سوالات کا جواب آپ لوگوں کے سامنے دے دیا جائے. پہلا سوال تو یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ والی جو آیتیں ہیں یہ جو تہجد کی نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے, اور آج کے زمانے میں تہجد کی فرضیت منسوخ ہو چکی ہے. تہجد اب فرض نہیں ہے, لہٰذا اس آیت سے نماز کے اندر قرات کا مسئلہ بیان کرنا ہی صحیح نہیں, کیونکہ یہ تو تہجد کی نماز کے بارے میں تھا. تہجد کی نماز جب منسوخ ہو گئی تو یہ حکم ہی منسوخ ہو گیا. ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں العبرۃ بعموم الالفاظ لا بخصوص الاسباب. ہاں صحیح ہے آپ کی بات کہ یہ جو آیت ہے نا یہ تہجد کی نماز کے بارے میں وارد ہوئی ہے, لیکن مجھے الفاظ کے اندر یہ بات بتا دو کہ یہ آیت تہجد کی نماز کے ساتھ خاص ہے. بلکہ یہاں پر تو الفاظ کا عموم ہے, یہ قرات جو ہے اس کے اندر عموم ہے, خواہ جون سے بھی نماز ہو. ہاں اجماع اس بات پر ہے کہ یہاں پر قرات سے مراد نماز میں ہونے والی قرات ہے. امت کے علماء کا اجماع ہے اس بات پر کہ یہاں پر قرات سے مراد نماز میں ہونے والی قرات ہے. جو قرات نماز کے بغیر ہوتی ہے وہ یہاں پر مراد نہیں, نماز والی قرات یہاں پر مراد ہے. لیکن تہجد کی خصوصیت ہے یہ تو آیت کے اندر موجود نہیں ہے, تو الفاظ کا جو عموم ہوگا نا ہم اس کو لیں گے, اور الفاظ کے عموم کے اندر ہر نماز میں ہونے والی قرات کا حکم بیان ہوا ہے, اس لیے ہم ہر نماز میں ہونے والی قرات کا حکم اس آیت سے لیں گے. ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے پورا قرآن پڑھنا آسان ہوتا ہے, جن کے لیے اکثر قرآن پڑھنا آسان ہوتا ہے, تو کیا اب ان پر پورا قرآن اور اکثر قرآن پڑھنا لازم ہو گیا کیونکہ ان کے لیے آسان اتنا ہے؟ تو ہم یہ کہیں گے کہ دیکھو لوگوں کے احوال مختلف ہوتے ہیں, کسی کے لیے آسان الگ چیز ہوتی ہے, کسی کے لیے آسان الگ چیز ہوتی ہے, اس لیے ہم اس کے اندر ایک قلیل مقدار متعین کر لیں گے. ہمارے جو مجتہدین ہیں انہوں نے عرف کے اندر ایک نظر دوڑائی, انہوں نے عرف کے اندر دیکھا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ قرآن کا اطلاق کم سے کم ایک بڑی آیت پر ہوتا ہے یا 3 چھوٹی آیتوں پر ہوتا ہے. ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں اور عرف کے اندر جو ایک ماحول ہے اس سے یہ نتیجہ ہمارے سامنے واضح ہوتا ہے کہ قرآن کا اطلاق کم سے کم ایک بڑی آیت پر ہوتا ہے یا 3 چھوٹی آیتوں پر ہوتا ہے. اور یہاں پر قرآن سے پہلے من جو ہے وہ تبعیض یہ ہے, جو یہ بات بتا رہا ہے کہ پورا قرآن یہاں پر مراد نہیں, قرآن کا بعض حصہ مراد ہے, اس کو قرات کے اندر لانا ہے. لہٰذا اگر کسی کے لیے پورا قرآن پڑھنا آسان ہو تو اس پر پورے قرآن کی قرات لازم ہوگی, ایسا معاملہ نہیں. قرآن کا کچھ حصہ یہاں پر مراد ہے, اور قرآن کا کچھ حصہ بھی وہ جو لوگوں کی طبیعتوں کے مطابق جیسا لوگوں کو آسان لگے اتنا لوگوں پر لازم ہوگا. لیکن اب لوگوں کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہے, شاید کسی کے لیے زیادہ پڑھنا آسان ہو تو کسی کے لیے اتنا زیادہ پڑھنا آسان نہ ہو, تو ہم کیا کریں گے عقل مقدار کو متعین کر لیں گے کہ دیکھو قرآن کی جو عقل مقدار ہے وہ کیا ہے جو سب کے لیے آسان ہے, اس کو ہم لیں گے اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم تمام پر فیصلہ قائم کریں گے. تو ہمارے فقہا جو ہیں انہوں نے عرف کو دیکھا اور عرف کی چھان بین کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ قرآن کی کم سے کم مقدار ایک بڑی آیت ہے یا 3 چھوٹی آیتیں, اور یہ وہ مقدار ہے جو سب کے لیے آسان ہے. اس لیے یہاں اس آیت سے یہ بات لازم ہوئی کہ قرآن کا جون سا بھی حصہ تم کو آسان لگے تم پڑھ سکتے ہو, اس میں سے تم پڑھو. ہاں لیکن وہ کم سے کم ایک بڑی آیت ہو یا 3 چھوٹی آیتیں ہوں. اس سے کم کی اگر قرات کرو گے نا تو نماز تمہاری درست ہوگی نہیں, فرض مقدار کے اندر قرات نہیں ہوگی, اس لیے پھر سجدے سو سے بھی اس کی تلافی نہیں ہوگی. وجہ اس کی ہے کہ اس پر قرآن کا اطلاق ہی نہیں ہوتا, جو مادون الآیت ہوتی ہے نا اس پر قرآن کا اطلاق ہوتا ہی نہیں.
اس کو لوگ قرآن کہتے ہی نہیں، اسی لیے تو حائضہ اور جنوبی جن کے لیے قرآن کی قرات کرنا ممنوع ہے، حائضہ اور جنوبی جن کے لیے قرآن کی قرات کرنا ممنوع ہے، وہ اگر ایک آیت سے کم پڑھیں تو ان کے لیے یہ جائز ہے یا نہیں؟ ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھیں تو جائز ہے یا نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ عرف کے اندر اس کو قرآن سمجھا ہی نہیں جاتا۔ قرآن عرف کے اندر کس کو سمجھتے ہیں؟ جو کم سے کم ایک آیت پر مشتمل ہو یا 3 چھوٹی آیتوں پر مشتمل ہو۔ لہٰذا یہ مقدار سب کے لیے آسان ہے، اس لیے ہم اس کو طے کریں گے کہ یہ پڑھنا قرآن میں ضروری ہے، کیونکہ یہ سب کے لیے آسان ہے۔ ہاں پھر اس کے علاوہ کسی کے لیے اور پڑھنا اگر آسان ہے تو وہ اتنا پڑھے، کوئی حرج نہیں۔ یہ چند سوالات تھے جو آپ لوگوں کے سامنے واضح کرنے ضروری تھے، اس لیے میں نے اس کو آپ کے سامنے واضح کر دیا۔ اب میں اس پیراگراف کا ترجمہ ختم کر لوں اور پھر درس بھی پورا ہو جائے گا۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں وَبِمِثْلِهِ نَقُولُ، اسی طرح ہم کہتے ہیں، یعنی جس طرح بما کسبا میں ما عموم کے لیے تھا، اسی طرح فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ القرآن کے اندر بھی ما عموم کے لیے۔ تو اسی طرح ہم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ القرآن میں کہ یقیناً یہ عام ہے قرآن کے ان تمام حصوں میں جو آسان ہو۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ القرآن کا ترجمہ ہوتا ہے قرآن کا وہ حصہ پڑھو جو آسان لگے۔ تو یقیناً یہ عام ہے قرآن کے ان تمام حصوں میں جو آسان ہو۔ سورہ فاتحہ کی تخصیص ہے اس میں، معلوم ہوا سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں۔ اس آیت کے عموم کے لیے ضروری ہے کہ سورہ فاتحہ کی قرات پر جواز صلاۃ موقوف نہ ہو۔ اس آیت کے عموم کے لیے ضروری ہے کہ سورہ فاتحہ کی قرات پر جواز صلاۃ موقوف نہ ہو۔ اور خبر میں اور حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ حضور نے کہا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو ہم نے ان دونوں پر اس طرح عمل کیا، ایسے طریقے سے ہم نے حدیث اور کتاب اللہ پر عمل کیا کہ اس عمل کے نتیجے میں کتاب اللہ کا حکم بدلتا نہیں ہے۔ چنانچہ ہم کریں گے ایسا کہ حدیث کو محمول کریں گے ہم کمال کی نفی پر، یہاں تک کہ مطلق قرات کرنا، بس قرات کر لینا، خواہ جون سی بھی صورت کی قرات ہو، جون سی بھی آیت کی قرات ہو، یہ فرض ہوگا کتاب اللہ کے حکم کی وجہ سے، اور فاتحہ کی قرات کرنا حدیث کے حکم کی وجہ سے واجب ہوگا، ضروری ہوگا۔ یعنی اس کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے لیکن پھر سجدہ سہو واجب ہوگا وغیرہ وغیرہ۔